اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ماہ صفر الاحزان کی آخری تواریخ ہے اور آنے والی عظیم تواریخ میں عظیم دن شہادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد ربیع الاول کی ابتدا میں، اور ایک روایت کے مطابق البتہ 30 صفر الاحزان شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام ہے، اور اوائل تواریخ حضرت 8 کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اعزاء کے ابھی کچھ دن بچے ہیں، اور میں عرض کروں کہ پاک اور ہند میں یہاں پر بھی کچھ اس طریقے کا نظام ہے کہ 8 ربیع الاول کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یعنی اس تاریخ کے بعد جو غدیر ثانی کا دن ہے 9 ربیع، وہاں سے مومنین کے ایام سرور شروع ہو جاتے ہیں، اس عنوان سے کہ ایام اعزار رسمی طور پہ ان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری تواریخ ہے، اور اپنے ساتھ یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے 2 مہینے عزاداری کی اور جو اگلے ہمارے دن ہے اس میں ہم بھول جائیں گے، بلکہ اصل عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے تزکیہ نفس پر توجہ دے، اپنے آپ کو تزکیہ کرے، اپنے آپ کو اہل البیت علیہم السلام اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے مولا اور آقا حضرت بقیت اللہ الاعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور حضرت کے اعوان اور انصار میں انشاءاللہ شامل ہو سکے۔ حقیقی بات یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کا تزکیہ کر سکے اور اس عظیم انقلاب، عظیم حکومت الہیہ حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا لہ الفداء، ان کی حکومت کے لیے اور اس دنیا کے عاقبت بخیری کے لیے انسان جو ہے وہ آمادگی اختیار کر سکے۔ در حقیقت سب جو ہے یہ ایک مشن الہی ہے، خدائی مشن ہے، اور یہ اہداف الہیہ ہے، خدا کے اہداف ہے۔ اور میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس کو سمجھ لے کہ رستہ صرف ہدایت کا ایک ہے، جس کو آپ صراط مستقیم کہے، صراط سوی کہے، یا اس کو جو ہے آپ نجات کا رستہ کہے، یا اس کو آپ نجات کی کشتی کہے، جو لفظ بھی اس کے لیے آپ استعمال کرنا چاہے، انسان کے نجات کا ایک ہی رستہ ہے، وہ اہل البیت علیہم السلام کا رستہ ہے، اور اہل البیت علیہم السلام کے مختلف زمانوں میں وہی ایک ہی راہ ہے، اور اس دور میں جو حقیقی وارث ہے اہل البیت علیہم السلام، بلکہ اللہ کے خلیفہ اور اس سسٹم کا اور اس نظام کا جو حقیقی وارث ہے اور حقیقی پیشوا ہے، حقیقی ہادی ہے، ہادی برحق ہے حضرت بقیت اللہ روح و ارواحنا لہ الفداء وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اس دور میں سب سے جو حق اور حقیقت کا راستہ ہے وہ یہ ہے، اور غیر عظیم راہ اس راستے کے علاوہ گمراہی ہے، کفر ہے، توہمات ہے، توہم کر رہا ہے وہ شخص، وہ غلطی پر جا چکا ہے۔ اس راستے کے علاوہ توسل کرنا، کسی اور جگہ کو سے توسل شروع کر دے انسان، مثلا مختلف ادیان ہیں، مختلف جگہ، میں کسی کی اہانت نہیں کر رہا، اپنے دین کی بات کر رہا ہوں، میں ہمارے دین کے مطابق کوئی بھی شخص اگر
इन ज़वात मुक़द्दसा के अलावा किसी और समत से दाखिल होना चाहे और हत्ता उनके हवाइज भी बरामदा हो जाए, अल्लाह ने उनके हवाइज बरामदा कर दिए, ये तवहुम का शिकार हो चुका है। हक और हकीकत से इतना फासला है इसका जैसे ज़मीन का आसमान के साथ फासला है। इस कदर अगर कोई शख्स किसी और जगह से हिदायत तलब करे, बहुत मुहिम है ये जुमले, बहुत मुहिम है, किसी और जगह से हिदायत तलब करना चाहे, जैसे हदीस में वारिद है कि गैर अस कुरान किसी और किताब से, उसका मतलब यही है खुदाई निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया इसके अलावा किसी और निज़ाम, किसी और आईन, किसी और किताब, उससे जाके ये हिदायत तलबी करे कि मैं इससे हिदायत याफ्ता हो जाऊंगा, ये शख्स जो है कुफर की हद इसने पार कर दी, ये काफिर हो चुका है। इसको जो है वो दोबारा जो है हक और हकीकत की तरफ आना होगा। यानी ये निज़ाम जो है, ये निज़ाम खुदाई जो है, खुदाई निज़ाम है, इसके अलावा कोई भी शख्स अगर इधर उधर भटक गया तो वो पहुंच नहीं सकता। इसकी मिसाल आप यहीं से ले लें, कुरानी मिसाल है कि वो जो कहा कि उस शख्स की मिसाल ऐसे है जैसे सूरह बकरा है कि गोया कि एक दफ़ा जो है वो अंधेरी रात में फंसा है और कभी कभार जो है उसको रोशनी दिखती है तो वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, मकसद तक उस परेशान शख्स की तरह हो जाएगा। तो ये भी उसी तरीके से है कि इस निज़ाम में और इसके अलावा किसी और तरफ जा रहा है तो यकीनन वो जो है ऐसे है कि जैसे अंधेरों में अपने आप को गर्क कर रहा है। मखसूसन शहादत हज़रत रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि जो इस दीन के दीन को दीन नाब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि कहते हैं, और मखसूसन मर्ज अली जहान तशय्युअ हज़रत अयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला के मखसूसन फरमाइशात मौजूद है और खुसूसन हज़रत इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हुकूमत को हमेशा हुकूमत महद, हुकूमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से हमेशा तशबीह देते हैं। और मखसूसन उन्होंने जवानों के लिए कहा है कि फरमाइशात रसूलुल्लाह को मुताला करें और उनको इंतशार दें। अलबत्ता इसका मकसद यही है कि इंतशार जो है वो कहाँ से आपने हदीस को लेना है, ये फिर वही बात आ जाएगी। हदीस आपने जो है वो यकीनन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और उन ज़वात मुक़द्दसा से आपने हदीस को लेना है कि जिसके लिए खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया। इधर उधर फिर वही बात आ जाएगी। आप इधर उधर इस सिस्टम और इस निज़ाम इलाही के अलावा अगर आप किसी दूसरी तीसरी तरफ आपने देखना शुरू कर दिया, किसी शेख को पकड़ लिया, किसी को आपने जो है किसी ऐसे शख्स को जो गैर इस सिस्टम के कोई और शख्स है उसको जाके आपने पकड़ लिया, किसी शख्स को आपने जो है वो अपना पीर और मुर्शिद बना लिया, ये सब कुफर के रास्ते हैं, कुफर में बंदा जाएगा। अब आप अपनी तरफ से तौजीहात बहरहाल करते रहे लेकिन रास्ता जो है वो अहलुल बैत से इधर उधर के रास्ते जो है ये गलत है। गुफ्तगू का सिलसिला इसी निज़ाम में जो कि मैंने इब्तिदाई प्रोग्राम में ये कहा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस निज़ाम इस पोजीशन में पहुंच जाए और ऐसे हो जाए कि वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाह रूह व अरवाहिना लहुल फ़िदा उनके आवान और अंसार में से बन जाए। कुरान मजीद का इशारा इन शख्सियात के बारे में कई आयात मौजूद है। ये जो सालेह लोग हैं, ये जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, इनके बारे में बहुत आयात है, लेकिन सूरह अनबिया की आयत नंबर 105 फरमाया वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, और हमने इसको ज़बूर में लिख दिया। फरमाया कि हमने इनको ज़बूर में लिख दिया मिन बाद ज़िक्र के बाद, ज़िक्र में भी यानी पहले लिखा था। और जैसे मैंने अर्ज़ किया ज़िक्र से मुराद जो है वो तौरात है, किताब तौरात आसमानी कुतुब में, यानी हमने पहले भी इसका तस्करा किया है। बाज़ ने कहा मुतलकन ज़िक्र से मुराद यही है कि पहले भी जो सुहुफ़ और कुतुब आसमानी जो गुजरे हैं उसमें बारहा व मुकर्ररन इस लफ्ज़ को हमने आपको बता दिया, इस तरफ हिदायत कर दी, हमने बता दिया। और ज़बूर में भी हत्ता लिख रहे हैं, और जो कि ये आयत कुरानी है तो कुरान में भी आपको बता रहे हैं कि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, के सरजमीन जो है इसके ऊपर वरासत हो जाएगी नेक बंदों की।
اور नेक नेक बंदों से तफसीर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वो मशहूर और मारूफ रिवायत, फरमाया कि इनसे मुराद जो इबाद या सालिहून है, इनसे मुराद हज़रत क़ाइम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के वो असहाब है जो हज़रत के ज़हूर के बाद वो आएंगे। अलबत्ता बाज़ रिवायात में जो है इसका तस्करा कुछ और तरीके से मिलता है। मैं एक दो रिवायात की तरफ यहाँ इशारा करना चाहूँगा और एक जो है वो इबारत भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि ये बात जो है वो वाज़ेह हो जाए। हज़रत के ज़हूर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हज़रत का ज़हूर कहते हैं कि हज़रत के ज़हूर से पहले कुछ ख़ास किस्म के लोग होंगे, ख़ास लोग होंगे, और वो ख़ास लोग मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर, मुख्तलिफ़ दयार में जाके, मुख्तलिफ़ क़रियात में जाके, मुख्तलिफ़ मदाइन में जाके, मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके वो ये ख़बर दे देंगे लोगों को कि हज़रत बक़ियतुल्लाह इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाने वाले हैं। बाज़ रिवायात में इस तरीके से मिलता है, यानी ये कहा जा सकता है, अंदाज़ा ये होता है कि या हज़रत ज़हूर कर चुके हैं या करने वाले हैं। लेकिन जहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी अजीब है वो ये है कि इन्हीं अशख़ास में से नफ्स ज़किया का तस्करा मिलता है। नफ्स ज़किया कहते हैं कि ये सैयद होंगे मिन आल रसूलुल्लाह और हसनी सैयद होंगे, जिसको सैयद हसनी भी कहा गया है। और बाज़ रिवायात में हत्ता ईरान, गीलान और कज़वीन इन इलाकों से इनका ताल्लुक़ होगा बाज़ रिवायात के मुताबिक, वल्लाहु आलम। रिवायात है, मुख्तलिफ रिवायात है, कहता कज़वीन या मौजूदा गीलान, जो कि तकरीबन जानते हैं जो लोग ईरान गए हैं या वहाँ के जोग्राफी से उनको खबर है, ये तुर्क शहर होते हैं, तुर्क शहर है। यानी अक्सरियत ये लोग जो है यहाँ पर फ़ारसी ज़बान के अलावा तुर्की ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, गिलान और कज़वीन। और ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिर है कि जो आज के मौजूदा ईरान में जो रस्मी ज़बान है फ़ारसी है, लेकिन उसके अलावा जो है ये तुर्क ज़बान के लोग होंगे। और ख़ुद इस सैयद हसनी, जो बाज़ रिवायात में सैयद हुसैनी, इसको भी ये ताबीर किया गया है कि ये सैयद होंगे। और हदीस में ये इस कदर पाक ताहिर और अपने जद के रास्ते पर चलने वाले होंगे कि इसको कहा गया है नफ्स ज़किया, यानी ये पाक नफ्स है, ऐसा पाक नफ्स है कि जिसको नफ्स ज़किया कहते हैं। यानी मसलन वो देबल के अशार में जो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कहते हैं कि एक कब्र जो है वो बगदाद में है जो नफ्स ज़किया है। नफ्स ज़किया ये शख्स जाएंगे और अपने उसके मुताबिक ये खुद वहाँ पर अहले हिजाज एहज़ार करने के लिए जाएंगे। अहले हिजाज, जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ जगहों में जाके इमाम की खबर देना शुरू कर देंगे और ये जो नफ्स ज़किया है ये अहले हिजाज को वहाँ पर एहज़ार करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि हिदायत याफ्ता हो जाओ कि हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के फ़र्जंद हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़हूर कर चुके हैं या करने वाले हैं, इस किस्म के हालात। लेकिन उनको जो है बाखबर करेंगे। हुकूमत वक्त जालिम होंगे, वो इस नौजवान को पकड़ के इसको जो है वो इआदाम कर देंगे, यानी इनको फांसी पर चढ़ा देंगे, दार पर चढ़ा देंगे, इसको शहीद कर लेंगे। रिवायात में मिलता है कि बाद कत्ल नफ्स ज़किया और हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर, यानी एक रिवायत जो मैं वो मुशविशाना वो कर रहा हूँ कि या हज़रत ज़हूर कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो यहाँ से कि बाज़ रिवायत ऐसी भी मिलते हैं। यानी वो रिवायत जो है जो मशहूर रिवायत है, कहते हैं बाद नफ्स ज़किया, कत्ल नफ्स ज़किया और हज़रत इमाम महदी रूह व अरवाहना लहुल फ़िदा, इनके दरमियान जो फासला होगा 15 दिन का फासला होगा। 15 दिन के बाद हज़रत जो है वो ज़हूर फरमाएंगे। और अहले हिजाज
جو کہ آج کے اس دور میں ان کو ایک ملک کو ایک خاندان کے نام سے آل سعود جس کو کہتے ہیں، سعودیہ عربیہ، یہ اس ملک کا چونکہ پرانا نام حجاز ہے، تو حجاز جو ہے اسی سے ہی زیادہ تر احادیث میں اس کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر یہ بعد میں جو غاصبانہ ان کا نظام ہے، بہرحال یہ اپنی جگہ پر، تو اس طریقے سے یہ ہوگا۔ کچھ احادیث میں عجیب و غریب روایات میں نے جو خود یہاں پر مطالعہ کیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی آپ کے لیے بیان کر سکوں۔ بعض نوجوان ایسے ہوں گے، یا تو ایسے باخبر نوجوان ہیں جو لوگوں کو وہاں جا جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں امام ظہور کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہوگا۔ بعض ایسے نوجوان ہوں گے جو متقی پرہیزگار ہوں گے، متقی پرہیزگار ہے، نیک لوگ ہوں گے، لیکن ایسے ہوں گے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ امام ظہور کریں گے یا نہیں کریں گے، کب ظہور کریں گے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں یہ لوگ کہتے ہیں ایسے ہوں گے جیسے کہ سوئے ہوئے ہو اپنے گھروں کے چھتوں پہ، جو ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا آرام سے سونا۔ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، انتظار ظہور میں بھی ہے، پتہ نہیں ہے کب ہمارے مولا تشریف لائیں گے۔ روایت جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرمایا ہے کہ بین الشباب شیعہ نوجوانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، علی ظہور سطوحہم نیام، یہ لوگ جو ہے ایسے ہوں گے جیسے اپنے گھروں پہ آرام سے سو رہے ہو، سکون سے سونے والے لوگ ہیں، اور آرام سے اپنے گھروں کے چھتوں پہ سطوح کے اوپر جو ہے یہ سوئے ہوئے ہوں گے۔ اذا طواف الی صاحبہم فی لیلۃ واحدۃ، کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر ندا آ جائے گی نا کہ تیرے مولا اور آقا نے ظہور کر لیا ہے، اللہ اکبر، یعنی یہ لوگ جو ہے وہ سو رہے ہوں گے، بے خبر ہوں گے، جو ہی ان کے اوپر جو اچانک آواز آ جائے نا کہ تیرے مولا اور آقا نے ظہور کر لیا ہے، کہتا ہے یہ لوگ جو ہے اس قدر، یہ لوگ جو ہے وہ اس انداز میں ہو جائیں گے کہ علی غیر میعاد فینصبون بمکہ، یہ لوگ جو ہے بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی وعد اور وعید کے، فوراً جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، فوراً، گویا ایسے ہو جائے گا کہ یہ لوگوں کو انتظار ہی اس چیز کا تھا کہ کب ہمارے اوپر یہ آواز آ جائے اور کب ہم پہنچ جائیں۔ تو یہ جو ہے، جو بعض اس کی ہے کہ سیدخلون فی دین اللہ افواجا، کہتے ہیں یہ جو افواج کی ہے، اس سے مراد بھی یہی عصر ظہور کی طرف وہ ہے کہ ان قریب، یعنی سا جو ہے جب فعل مضارع کے اوپر داخل ہو جائے سین، تو وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں ان قریب کا معنی دے دیتا ہے، سیدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ لوگ جو ہے فوج در فوج دین خدائی میں جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک قسم کے لوگ یہ ہے کہ جو باخبر نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے تقوی اور خود یا حکمت امام کے مطابق، لیکن اس میں سے کچھ باخبر لوگ ہیں اور کچھ جو ہے وہ بے خبر لوگ ہیں۔ تو یہاں پر جو ایک حکومت عالمی حکومت جس کا تذکرہ مختلف احادیث میں موجود ہے، عالمی حکومت کا قیام، عالمی حکومت کا قیام ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے، البتہ اس عالمی حکومت کے قیام کے بارے میں یہ تمام کے تمام ادیان کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام ادیان کا، تقریباً جو شخص دین کے اوپر ایمان رکھتا ہے نا، ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کے آخر میں ایک حکومت کا قیام ہونا ہے کہ جو عادل حکومت ہوگی۔ اب وہ نام جو ہے وہ مختلف ہے، نام مختلف ہے، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، یا ہندوازم ہے، بدھائزم ہے، اور سکھ حضرات ہے، یا دوسرے بہت سارے
جو فرقے ہیں، بہت سارے مذاہب، بہت سارے ادیان، بہت سارا کچھ فرقوں کا جو نظام ہے، لیکن متفق کا فیصلہ یہی ہے کہ اس دنیا میں آخر میں ایک حکومت کا قیام ہونا ہے، اور اس حکومت کے قیام میں پورے دنیا کو جو ہے عدل و انصاف سے پر ہونا ہے، ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہونا ہے، اور سب کو عدل اور انصاف دلائیں گے۔ اور یہ جو ہے وہ تمام ادیان کا ایک متفقہ سوچ ہے، متفقہ سوچ ہے۔ البتہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اختلافات اپنی جگہ پر ہے، وہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک ہماری مکتب کی بات ہے، ہمارا جو مکتب ہے اس میں جو چیزیں ہیں، یہ حکومت جو ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قائم فرمائیں گے۔ اور یہ حکومت کا اس میں سے جو حضرت کے اصحاب ہوں گے وہ پوری دنیا، بعض روایات میں جیسے ملتا ہے کہ کسی خاص قوم کی طرف کہ جتنی بھی امام کے جتنی بھی اصحاب ہوں گے وہ کسی ایک قوم کا بتا، یہ سب احادیث صحیح نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنل سطح پر نظام جو ہے وہ چلے گا، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام جو ہے، پوری دنیا سے مختلف لوگوں نے آنا ہے اور اس ظہور کا حصہ بننا ہے، امام کی نصرت کرنی ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ ہر حسب ایمان اور حسب تقوی جو ہے، ہر ایک کے جو درجات ہے وہ بہرحال اس میں فرق ہے۔ لیکن یہ حدیث جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ابتدائے حضرت کے جو ابتدائی اصحاب ہوں گے ان کی تعداد 313 ہے، اور بعض نے ان کی یہی تفسیر کی ہے کہ ظاہر ہے کہ پورے دنیا پر حکومت ہے تو ہر دنیا کے ہر حصے میں امام کا نمائندہ ہوگا، اور یہ 313 جو ہے وہ نمائندے ہوں گے امام کے کہ جو انہوں نے وہاں پر حکومت کرنی ہے، وگرنہ باقی جو ہے یہی لوگ جو ہے وہ سب حضرت کے اعوان اور انصار میں سے ہوں گے۔ بہت سال پہلے یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے مفہوم نہیں تھی، لیکن 40 کے بعد یہ جو ہم نے ایک بات کی تھی کہ 40 اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اول سے ہی نامدار زیارت ہے، شہرت یافتہ زیارت ہے اور سب کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب حتی کفار اور اس دور جو ماڈرن دور ہے اس میں بھی لوگوں کے اوپر یہ بات عیاں ہو گئی کہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے لوگوں کی یہ ڈاؤٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کہ ہاں یہ لوگ جو اہل بیت کے طرفدار ہیں نا وہ موجود ہے، اور ان کا جو اصل جو اہل البیت میں سے جس نے آنا ہے، جس کے بارے میں یہ شیعہ کے روایات موجود ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے تو یہ لوگ جو ہے وفادار اہل البیت علیہ السلام ہے، اور بعید نہیں ہے کہ یہ لوگ حکومت قائم کر دیں۔ آج کل کے اس دور میں تو ایسے لوگوں نے حکومتیں قائم کر دی جن کی ساری جو تاریخ ہے وہ سب بزدلی، ڈرپوکی، قتل و غارت ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے بھی حکومتیں قائم کر لی۔ تو کیا پھر یہ بہادر قوم جو ہے، جو اہل البیت کے وفادار ہے، یہ حکومت قائم نہیں کر لیں گے؟ بالکل قائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کا جو وارث ہے وہ پردے غیبت میں ہے، لیکن یقیناً تشریف لائیں گے اور ان سب حکومتوں کا خاتمہ ہوتے ہوئے ایک ایسی حکومت جو خدائی حکومت ہوگی، جو اللہ کی حکومت ہوگی، جو خدا کا اصل دین ہے۔ چونکہ اس سے پہلے لوگوں نے انقلاب کیے، لوگوں نے حکومتیں بنائی، لوگوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ کر سکے، لیکن کر نہیں سکے، پہنچ نہیں سکے، وہاں تک کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سب کے سب کے اوپر اتمام حجت ہے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہم جو ہے حکومت اگر ہمارے ہاتھ میں آ جاتی تو ہم بھی یہ کر لیتے، چلو اب آ گئی ہے حکومت اب کر لو، نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کریں گے، فرمائیں گے کہ میں ہوں سب سے ہر چیز پر قادر، میں ہوں وہ کہ میں چاہوں تو ہر کام جو ہے وہ تب ہو سکتا ہے جب میری مرضی ہو، اگر میری مرضی نہ ہو تو انسان کی جو ہے وہ جرت نہیں ہے، انسان جو ہے وہ ضعیف ہے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔